السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اور تم، رائٹر زیلا ظفر، قسط نمبر 9۔ بھائی میں کیا سوچ رہا تھا، کیوں نہ ہم شاویز اور شاذل کی شادیاں ساتھ ہی کر دیں۔ چھٹی کا دن تھا، سب ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تب امانت صاحب نے سب سے کہا، جبکہ چائے کی سپ لیتے شاذل کو اچھو لگا تھا۔ باقی سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ لے پانی پی لے ورنہ تو کھانستا ہی رہے گا۔ شاذل نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن شادی ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے، شامیر نے بتایا۔ تو میں نے کب کہا کہ ایسے ہی ہو جاتی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا مطلب لڑکی کہاں سے آئے گی، شامیر نے پوچھا۔ آسمان سے، شاہزین کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ لڑکی کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن پہلے شاذل سے پوچھ لوں کہیں اسے کوئی پسند تو نہیں ہے، کیونکہ تم دونوں بغیرتوں نے تو اپنی مرضی کر ہی لی ہے۔ سوہا وہاں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سکون سے شامیر اور شاویز کو بغیرت کہا تھا۔ پر ڈیڈ میں نے تو آپ کی مرضی سے شادی کی ہے، شاویز تو اس الزام پہ تڑپ اٹھا۔ بس رہنے دو، کل جو تم چھت پر چڑھے خودکشی کرنے جا رہے تھے وہ بھی کیا میری مرضی سے تھا؟ انہوں نے طنز کیا تو سب کو سانپ سونکھ گیا۔ آپ کو کیسے پتا ڈیڈ؟ شاہ نے پوچھا۔ ویڈیو دیکھی تھی میں نے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ کس نے بنائی ویڈیو؟ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا۔ شاہزین اور شاہ تو وہیں پر تھے اور انہوں نے ویڈیو بنائی نہیں تو پھر کس نے؟ صفا خاموش سے سر جھکا کر کھانا کھا رہی تھی۔ چھوڑو اس ویڈیو والی بات کو، میں نے شاذل کے لیے اپنے دوست کی بیٹی کو پسند کیا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن اگر شاذل منع کر دے تو؟ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاذل نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ مان، بھروسہ اور ایک خدشہ بھی کہ اگر وہ انکار کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا شاذل ان آنکھوں میں نظر آتا مان توڑ سکتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے ڈیڈ، آپ کو جو بہتر لگے آپ وہی کریں، اس نے فرما برداری سے کہا تو امانت صاحب نہال ہی ہو گئے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ڈیڈ کا سب سے شریف بچہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، شاہزین نے مزے سے کہا۔ اچھا وہ شریف اور ہم سب کیا ہیں؟ شاویز نے پوچھا۔ بھائی رہنے دو، خام خواہ عزت خراب ہو جائے گی، اس نے جواب دیا۔ شاذل مسکرا رہا تھا، لیکن وہ کس طرح مسکرا رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تو پھر شاویز کی تاریخ طے کرنے سے پہلے ہی ہم شاذل کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ وہ بیٹھے بیٹھے پلان ترتیب دے رہے تھے، جبکہ شاذل کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہاتھ دھونے کے بہانے اٹھ گیا۔ او بھائی لڑکی کا نام تو سنتا جا، پیچھے سے شامیر نے ہانک لگائی، لیکن وہ رکا نہیں، وہاں رکنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ لگتا ہے شرما گیا ہے شاذل، شاویز نے مذاقاً کہا۔ ہاں تو تم دونوں کی طرح بے شرم تھوڑی ہے، وہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہا تو سبھی ہنسنے لگے۔ ہاں واقعی بہت شریف ہے شاذل، شاہزین نے ہنستے ہوئے کہا۔ گھر سے 2 گاڑیاں نکلی تھی، ایک میں شامیر، سوہا، نزاکت صاحب اور روحا بیٹھے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں شاویز، شاذل، امانت صاحب اور صداقت صاحب تھے۔ آج وہ سب شاذل کا رشتہ باضابطہ طور پر پکا کرنے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے رسمی سی بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے سوچنے کا وقت مانگ لیا تھا، پھر وہاں سے ہاں ہو گئی تو اب سب باضابطہ طور پر منگنی کرنے جا رہے تھے اور ساتھ ہی تاریخ بھی طے کرنے کا ارادہ تھا۔ امانت صاحب نے شاذل کو کہا تھا کہ وہ لڑکی کی تصویر بھی دیکھ لے، لیکن اس نے نہیں دیکھی۔ اب دیکھ کر کرنا بھی کیا تھا، وہ تو پہلے ہی کہیں اور دل ہار بیٹھا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا، بار بار دل کرتا کہ جا کر ڈیڈ کو انکار کر دے، لیکن پھر سوچتا کہ کس بنا پر انکار کروں۔ شانزی کی تو کچھ خبر ہی نہ تھی، اگر اس کے دل میں شاذل کے لیے کوئی بات ہوئی تو وہ کم از کم ایک میسج کر کے ہی اس کا حال احوال تو دریافت کرتی، لیکن نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر میں محو تھا، جب ہی اس کے دونوں کندھوں پر دھماکہ ہوا۔ شاذل نے بیزاری سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک تو تم دونوں ہمیشہ بن بلائے مہمان بن کر آ جایا کرو، وہ سخت بیزار ہوا۔ اب تم کیا کرو گے شاذل؟ شیطان شاذل نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ شاذل وہی کرے گا جو اس کے ڈیڈ کہیں گے، فرشتہ شاذل بولے۔ اور شانزے کا کیا؟ شیطان شاذل نے پوچھا۔ بھول جاؤ اسے، کون سا اس نے خود سے کوئی کال کر لی؟ تم غلط کہہ رہے ہو، اسے چاہیے کہ جائے اور جا کر ڈیڈ کو انکار کر دے، شیطان شاذل بولا۔ تو شاذل حیران ہوا، آج دونوں الٹی باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ باقی سب ایک ایک کر کے گاڑی سے اترے اور اندر جانے لگے۔ دروازے پر لڑکی کے والدین ان کا استقبال کرنے کو کھڑے تھے۔ سب کے اندر جانے کے بعد شامیر شاویز کے پاس آیا۔ یار مجھے لگتا ہے جیسے شاذل خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ شاویز حیران ہو گیا۔
نہ اس نے لڑکی کی تصویر دیکھی، نہ ہی نام پوچھا، اور چہرے سے بھی بیزار لگتا ہے، شامیر نے مشکوک انداز میں کہا۔ ارے کیا تم اسے جانتے نہیں ہو؟ وہ ایسا ہی ہے، ریزرو سا۔ تم پریشان نہ ہو، شاویز نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اندر پہنچا۔ شانزے بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، بات سنو، انسانوں کی طرح بیٹھنا ان کے سامنے، منگنی ہے آج تمہاری اور لڑکا بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ پچھلی بار کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیے میں گئی نا تو دیکھنا پھر۔ وہ ڈریسنگ روم میں تیار ہو رہی تھی جب اسے امی کی آواز آئی۔ اوف، ایک تو ان لوگوں کی میرے سمجھ نہیں آتی، لڑکے کی تصویر تو دی نہیں مجھے، لیکن اب اسے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا پرنس چارمنگ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں تجھ سے شانزے، اگر تیری یہ زبان مہمانوں کے سامنے چلی نا تو سب کے سامنے جوتے مارنے ہیں میں نے تمہیں۔ امی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اچھا نا امی، تیار تو ہونے دے، اس نے خوف سے کہا، تو وہ چلی گئی۔ شانزے نے اپنا موبائل اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور شاذل کا نمبر نکالا۔ کافی دیر تک وہ پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر موبائل آف کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، جب ہی اس کے دائیں کندھے پر دھماکہ ہوا اس نے حیرت سے دیکھا، وہاں اس کی ہم شکل لڑکی وائٹ کلر کی میکسی پہنے، پیٹھ پر 2 پنکھ لگائے کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس سفید رنگ کی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ کب تک اس کا نمبر ایسے ہی دیکھتی رہو گی؟ اسے کال یا میسج کیوں نہیں کر لیتی؟ فرشتے، شانزے نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اس کے بائیں کندھے پر دھماکہ ہوا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا تو وہاں اس کی ایک اور ہم شکل بلیک میکسی میں سر پر 2 عدد سینگوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے جسم سے انگارے نکل رہے تھے۔ کیوں کرے یہ شاذل کو کال؟ وہ تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ اس نے ہسپتال چھوڑنے سے پہلے اسے بتایا، نہ ہی اسے بعد میں کوئی کال یا میسج کیا۔ شیطان، شانزے بولی۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی مسئلہ ہو گیا، فرشتے، شانزے فکر مندی سے بولی۔ تم فضول میں خوش فہمیاں پالتی رہو، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ شانزے کو ایک کولیگ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ شیطان، شانزے تمسخر سے بولی۔ اف، چپ کرو تم دونوں، شانزے چیخی تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ نہیں کروں گی میں شاذل کو فون، اس نے کون سا مجھے پوچھ لیا، اس نے غصے کہا، پھر چند گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شاذل کو تو میں دیکھ لوں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا اس پرنس چارمنگ کا دماغ تو ٹھکانے لگاؤں، ایسی پاگلوں والی حرکتیں کروں گی نا اس کے سامنے کہ خود ہی انکار کرتا بنے گا، شانزے بھرم سے کہتی ہوئی سر پر دوپٹہ جمانے لگی۔ دوسری طرف شانزے کے والد صاحب وقتاً فوقتاً لڑکے سے کوئی نہ کوئی سوال کرتے اور وہ جبراً مسکراتے ہوئے جواب دیتا۔ ارے ثقلین، بچی کو تو بلاؤ ذرا، شاذل کی تو ماں زندہ نہیں ہے، لہٰذا یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم میری دونوں بہویں ہی کر دیں گی، لڑکے کے باپ نے کہا تو ثقلین صاحب مسکرائے۔ جی جی بالکل، جائے صبرین صاحبہ، ذرا شانزے بیٹا کو بلا لائے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شاذل کے کان شانزے کے نام پر کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، یہ وہ شانزے تھوڑی ہو سکتی ہے، میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوں، شاذل نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ دوسری طرف شانزے کے والدہ اسے لے کر آ رہی تھی، اب دیکھنا کیسا ڈرامہ رچاتی، الٹے قدموں بھاگے گا یہ، شانزے دل ہی دل میں ارادہ کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ آ گئی شانزے، ثقلین صاحب نے سب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی، وہ سب کو باری باری سلام کر کے بیٹھنے لگی، جبکہ شاذل آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ اب کیا ہر لڑکی مجھے شانزے جیسی نظر آئے گی؟ مجھے پھر سے سائیکیٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، شاذل نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے سر جھکایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں شاویز کی سرگوشی نما حیران کن آواز گونجی۔ ابے یہ تو وہی پاگل لڑکی ہے جو تیرے پرانے ہسپتال میں کولیگ تھی۔ شاویز کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو اسے پتہ چلا کہ جسے وہ نظروں کا دھوکہ سمجھ رہا تھا وہ دھوکہ نہیں، حقیقت بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا شاذل، تو انکار کر دے، تو اس پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، شاویز نے پھر سے کہا تو شامیر نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ تینوں بھائی ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ تمیز سے بات کر، بھابھی ہے تیری، شاذل نے اسے گھورتے کہا۔ دونوں نے ہی اسے حیرت سے دیکھا۔ مطلب تو اس لڑکی سے سچ میں شادی کرنے کو تیار ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ دوسری طرف شانزے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو شوق رہ گئی۔ ارے یہ تو، اس نے دل میں سوچا اور جلدی سے سر جھکایا، شاذل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں کہ لڑکے کے سامنے اٹھ پٹانگ حرکتیں کروں گی، ویسے اگر میں لڑکے کو دیکھے بغیر انکار کر دیتی تو، شانزے کو سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ ہی، شانزے نے ہنسی روکنے کی زحمت نہیں کی، سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ سوری، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا تھا ثقلین، ہم شادی کی تاریخ بھی آج ہی طے کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک بار پھر سے شانزے کی ہنسی چھوٹی تھی، سب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آتی ہوں، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ میری بچی تھوڑی شرارتی ہے، شانزے کی امی نے وضاحت دی تو سب مسکرائے۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں شاذل، انکار کر دو ورنہ بہت پچھتائے گا، شاویز نے ایک بار پھر سے اسے ٹھوکا دیا۔
نہیں کر رہا۔ اس نے دانت نکال کر ڈھٹائی سے کہا تو شاہویز کو بہت دکھ ہوا۔ اور اب تم اسے پاگل مت بولنا، سمجھے؟ بھابھی ہے تیری۔ شاذل نے اسے وارن کیا تو اسے سب سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اچھا بیٹا، تو ہم تجھے ہی شریف سمجھے، تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ شاہویز نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا تو وہ بھی ہنسا۔ تجھ سے تو میں گھر جا کے نمٹوں گا۔ شاہویز نے اسے دھمکایا مگر وہ ہنستا رہا۔ مجھے بھی کچھ بتاؤ گی کہ کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ شامیر نے پوچھا۔ گھر جا کے بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی منگنی کے ساتھ تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ شاذل بہت خوش تھا۔ گاڑی میں آتے تک شاہویز 1001 مرتبہ اسے دھمکا چکا تھا، لیکن اب تو اسے بھی سمجھ آ گیا تھا اس کا خاموش طیبہ شریف بھائی اسے پٹاخہ لڑکی کو بہت پہلے سے پسند کرتا ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے امانت صاحب اس پر نہال ہو رہے تھے۔ شاذل مسکرا رہا تھا۔ اس کے موبائل پر ابھی شانزے کا میسج آیا تھا۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی بہت فرما بردار ہے۔ جس لڑکی سے میں نے کہا اس نے نام پتہ جانے بغیر ہی اس کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ شاہویز نے شاذل کو دیکھا اور دونوں ہی ہنس دیے۔ کیوں ہنس رہے ہو تم دونوں؟ امانت صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاہویز نے کہا۔ وہ کیا بتاتا، جتنا وہ شاذل کو شریف سمجھ رہے تھے وہ اتنا تھا نہیں۔ گنا میسنا۔ 4 سال بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہزین اور یہ ہے شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹوئنز ٹاک۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی ٹیم کے نئے بیٹسمین شاہ رخ خان۔ انہوں نے حال ہی میں پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف جیتنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹوڈیو کی چمچماتی ہوئی لائٹس میں شاہزین کیمرے کے سامنے دیکھتا ہوا بول رہا تھا، آئیے ہم ان سے کچھ کھٹے میٹھے سے سوالات کرتے ہیں۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کرسی شاہ رخ کی جانب موڑی، جو کافی دیر سے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہزیب اور شاہزین ٹیبل کی ایک جانب ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے، جبکہ ٹیبل کی دوسری جانب موجود تھے شاہ رخ خان۔ اچھا، تو شاہ رخ صاحب، آپ نے 2 میچ میں لگاتار سینچری سکور کی اور ساتھ ہی دونوں میچوں میں 4 وکٹیں بھی لیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کا اس پر کیا رسپانس تھا؟ شاہزین نے کافی سنجیدگی سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جی، میری گھر سے کوئی عزت ہی نہیں ہے، شاہ رخ نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہزیب نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ میرا مطلب ہے کہ بہت اچھا رسپانس ملا مجھے گھر والوں کی طرف سے، شاہ رخ نے جلدی سے کہا۔ دوسری طرف تمام گھر والے لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ چاچو، 1.5 سالہ شفا نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں گڑیا، یہ چاچو ہیں، شاذل نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کا نمبر کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہزین نے پھر سے پوچھا۔ میری 5 بڑی بہنیں ہیں اور انہوں نے میرا بہت خیال۔ شاہزین نے پھر سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ میرے 5 بھائی ہیں، اس نے پھر سے دانت نکالے۔ اب ہم چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شاہزیب نے جلدی سے وقفہ لیا۔ کیمرہ آف ہوتے ہی تینوں نے قہقہہ لگایا کہ پروڈیوسر بیچارہ بھاگا وہاں پہنچا۔ حد ہو گئی، آپ تینوں کی شکلیں سے واضح لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو کیا کریں، جس کو کبھی ہم نے گھر میں بھی عزت نہیں دی، آج اس کا انٹرویو لینا پڑ رہا ہے، دونوں جڑواں ستاروں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس اللہ جس کو عزت دے، شاہ رخ نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف باقی سب بھی گھر میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ دیکھو سرا، اس مشہور کرکٹر کی اس کے گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کل کلاس کی لڑکیاں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ صفا بیٹسمین شاہ رخ تمہارا کزن ہے نا، پلیز مجھے اس کا نمبر دے دو۔ صفا نے اپنی کلاس فیلو کی نقل اتاری۔ شفا گڑیا میرے پاس تو آؤ، شاہویز نے شفا کو شاذل کی گود میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خبردار، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے، ابھی مجھے کھیلنے دو اس سے، شاذل نے اسے گھورا۔ اچھا، شاہویز نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ شفا آپ کس کی بیٹی ہو؟ شاہویز نے چہرے پر معصومیت سموتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چھوٹے بابا کی، شفا نے توتلاتے ہوئے کہا اور شاذل کی گود سے اتر کر اس کے پاس گئی۔ شاہویز نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا۔ میری بچی، شاہویز نے اس کے دونوں گال چومے۔ ایک تو اس گھر میں کوئی بھی مجھے میری بچی کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتا، شاذل نے منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ شاہویز نے اسے منہ چڑھایا اور اسے دیکھ کر شفا نے بھی اپنے باپ کو منہ چڑھایا۔ تم بگاڑ دینا بچی کو، کچن سے نکلتی روحا نے شاہویز کو اس کی اس حرکت پر ڈانٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، شامیر کہیں سے نمودار ہوا۔ شفا دیکھو بڑے بابا آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ شامیر نے شفا کو چاکلیٹ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ شاہویز کی گود سے اتری اور گھوڑے کی چال چلتی جلدی سے شامیر کے قدموں میں پہنچی۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی، وہ بھی میرے پاس تھی نا؟ اب شاہویز منہ بسورے بیٹھ گیا تھا۔ ہر وقت تو تمہارے پاس ہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر مجھے کھیلنے دو اس سے، شامیر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایک تو تم لوگ شفا کے لیے ایسے لڑتے ہو جیسے وہ بچی نہیں کھلونا ہو، روحا نے تینوں کو کہا۔ ارے یہ تو چھوٹی سی گڑیا ہے نا شفا، شامیر نے اسے پیار کرتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے جلدی سر ہلایا۔
میری بیٹی کے ساتھ کوئی مجھے کھیلنے ہی نہیں دیتا۔ شاہ زحل ابھی تک غم زدہ سا بیٹھا تھا۔ شامر شفا کو اپنی گود میں ہی لے کر بیٹھ گیا۔ یہ اس گھر کی روز کی کہانی ہے۔ شاویز اور شامر دونوں کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا۔ صرف شاہ زحل ہی تھا جس کو اللہ نے ایک بیٹے کے بعد بیٹی دی تھی، لہٰذا اب وہ پورے گھر کی ہی لاڈلی تھی۔ ایک تو وہ گول مٹول سی تھی اور اوپر سے بولنے کے معاملے میں وہ اپنی ماں پر چلی گئی تھی۔ جب وہ اپنی طوطی زبان سے پٹر پٹر بولنا شروع ہوتی تو سب کو سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی شاہ زحل کو لگتا تھا کہ وہ اس کی نہیں بلکہ شاویز یا پھر شامر کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ دونوں اسے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اور صرف وہ دونوں ہی نہیں، ان کی بیویوں کا بھی یہی حال تھا۔ اور جب شفا کی جان ان سے چھوٹتی تو پھر شاہ زین اور شاہ زیب صفا مروہ یا پھر امانت اور نزاکت صاحبی سے لے جاتے۔ بیچارے شاہ زحل کو تو وہ رات کے وقت ہی ملتی تھی جب وہ سو رہی ہوتی تھی، اور گھر کے باقی بچے کچھ بول کر تو دکھا دے شفا کو۔ یار مروہ، بال تو صحیح سے تھرو کرو۔ نیٹ کی دوسری جانب کھڑی صفا چیخی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹینس کھیل رہی تھی۔ میں کوشش کر تو رہی ہوں، اب اور کیا کروں، مروہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اف، تمہارے ساتھ کھیلنا مطلب اپنا وقت ضائع کرنا، صفا نے غصے کا۔ کیا ہو گیا، کیوں لڑ رہی ہو اس سے، شاہ زین نے لان میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا، صفا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ لاؤ مروہ، یہ ریکٹ مجھے دو، میں سکھاتا ہوں تمہیں کیسے کھیلنا ہے۔ شاہ زین نے مروہ سے ریکٹ لے لیا۔ اس کے بعد مروہ 15 منٹ تک کھڑی، لیکن شاہ زین اور صفا خود ہی کھیلتے رہے، اسے پوچھا بھی نہیں۔ اور وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی، لیکن وہ دونوں کھیلنے میں ہی مگن رہے تو وہ منہ بناتے ہوئے لان میں رکھی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ ان دونوں نے پھر بھی توجہ نہیں دی۔ کیا ہوا مروہ، تم اکیلے کیوں بیٹھی ہو، شاہ زیب نے پوچھا۔ کیونکہ ان دونوں نے مجھے بھگا دیا، مروہ نے کہا۔ چھوڑو ان دونوں کو، ان دونوں خاطر اپنا دل چھوٹا نہ کرو، میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، شاہ زیب نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، تم چل رہی ہو میرے ساتھ، شاہ زیب اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو اسے ناچار اٹھنا پڑا۔ اوے یہ دونوں کہاں گئے، شاہ زین نے شاہ زیب کی گاڑی کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، پھر اسے مروہ کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھے کیا پتا کہاں گئے، صفا نے کندھے اچکائے۔ چلو چل کر ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ ریکٹ پھینکتا اپنی گاڑی کے پاس بھاگا تو صفا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گئی۔ یہ منظر ہے کراچی کے سمندر کا جو بحیرہ عرب سے جا ملتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں سمندر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں پر صرف دو چیزوں کی آوازیں بخوبی سنائی دیتی تھی، ایک لہروں کی اور دوسری سمندری ہواؤں کی۔ پورے شہر میں بھلے سے ہوائیں چلیں یا نہ چلیں، لیکن یہاں پر آپ کو پوری رفتار سے ہوائیں چلتی ملیں گی، اور اگر تھوڑی دیر کو ہوائیں رکتی ہیں تو لہروں کی آوازیں سحر ستاری کر دیتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر 2 قدم پر ایک ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کے پاس ایک اونٹ یا گھوڑا ہوگا، اور وہ اس پر آپ کو سواری کرنے کی آفر کرے گا۔ جی نہیں، یہ سواری مفت کی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ سمندر کی آتی جاتی لہروں کے سامنے گھڑ سواری کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیپ نما گاڑیاں بھی ہمہ وقت یہاں دستیاب ہوتی ہیں، جنہیں مختلف لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ کچھ منچلے اس کی بھی سواری کرتے ہیں اور سمندر کا ایک چکر ضرور لگاتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے سمندر، شاہ زیب نے مروہ سے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، کیونکہ سمندر پر آ کر اگر آپ نارمل آواز میں بات کریں گے تو اگلا بندہ بمشکل ہی سن پائے گا، لہٰذا آپ کو چیخنا ہی پڑتا ہے۔ بہت اچھا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہو، مروہ نے پوچھا۔ سمندر کی لہریں اس کے پاؤں بھگو دیتی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی بڑی لہر آتی تو اس کے پیر گھٹنوں تک بھیگ جاتے، اور جب وہی لہر واپس پلٹ کر جاتی تو ایسا لگتا جیسے آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہوں، حالانکہ آپ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتے، لیکن جاتی ہوئی لہریں آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا محسوس کراتی ہیں۔ ہاں، آئس کریم بھی کھلاؤں گا، لیکن پہلے میرا دل کیا سمندر پر آنے کو تو تمہیں بھی ساتھ لے آیا، شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر ان دونوں کا یہاں کیا کام ہے، ان دونوں کو دور سے دیکھتے شاہ زین نے صفا سے پوچھا۔ وہ لوگ سمندر کے پاس گاڑی روکے کھڑے تھے جہاں سے وہ دونوں ان کو دیکھ سکتے تھے، پر وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارا چھچھورا بھائی میری معصوم بہن پر لائن مار رہا ہے، صفا نے اسے بتایا۔ تمیز سے، میرا بھائی کوئی چھچھورا نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری بہن کوئی گن پوائنٹ پر لایا ہے۔ شاہ زین نے برداشت نہیں ہوا اپنے بھائی کے لیے ایسا لقب۔ اوہ ہیلو، کسی لڑکی کو سمندر پر لانا چھچورا پنی ہوتا ہے مسٹر۔ تم 1 منٹ، شاہ زین اسے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاہ زیب اور مروہ پر پڑی۔ اب یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر صفا نے پوچھا۔ چلو پیچھا کرتے ہیں، شاہ زین نے گاڑی سٹارٹ کر کے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تم سے ایک کام وقت پر نہیں ہوتا، 24 گھنٹے صرف گھر کے ملازموں پر چلاتی رہتی ہو، شاویز روحا پر چیختے ہوئے بولا۔ اب کون سا کام نہیں کیا میں نے تمہارا، کل سے کہا ہوا ہے تمہیں کہ میری شرٹ پریس کر کے رکھ دینا، لیکن مجال ہے کہ جو تمہارے کان پر جوں بھی ریگی ہو۔ اب میں کورٹ کیسے جاؤں گا، شاویز غصے بولتا لاؤنج میں داخل ہوا۔
جو کیسے رنگے گی، میں روزانہ سر دھوتی ہوں اور تم تو ایسے بھرم دکھا رہے ہو جیسے میں تمہاری ملازمہ لگتی ہوں، خود کر لیتے نا۔ روحا نے دو بدو جواب دیا۔ اگر یہ سب کام مجھے ہی کرنے تم کس لیے ہو اس گھر میں؟ میں اس گھر میں تمہارے کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، مجھے ویسے بھی ابھی شاہزر روحا کا بیٹا کو نہلانا ہے۔ ہاں اگر تم وہ کام کر دو تو پھر میں شرٹ استری کر دوں گی تمہاری۔ میں کیوں نہلاؤں، اسے تمہارا کام ہے، یہ سارے کام میرے ہی ہیں، اور تم کس لیے ہو مفت میں بستر توڑنے کے لیے؟ یہ میرا گھر ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو میری مرضی پر چلنا ہوگا۔ مرضی پر تو میں اپنے ابا کی بھی نہیں چلتی تھی، اور زیادہ اپنے گھر کا روب نہ جھاڑو۔ 500 لوگوں کی گواہی میں اس گھر میں لے کر آئے تھے تم، اب یہ میرا گھر ہے، اور اگر زیادہ میرے اوپر روب جھاڑا نا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ شاویز تو بھونچکا رہ گیا۔ تم جا کر خود استری کرو اپنی شرٹ۔ جا ہی رہا ہوں میں، کوئی شوق نہیں ہے مجھے تم جیسی پھوڑ سے کام کروانے کا۔ ہاں تو جاؤ نا، ہاں تو جا ہی رہا ہوں، کھڑے کیوں ہو، جاؤ نا، جا ہی رہا ہوں، جاؤ۔ جا رہا ہوں۔ شاویز پیر پٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ اوف، اب اس کے بچوں کو بھی تیار کروں میں۔ روحا بھی پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے وہاں سے گزرتے اور ناشتہ کرتے گھر کے باقی افراد نے ان دونوں کو صرف ایک نظر ہی دیکھا۔ اب ان لوگوں نے روحا اور شاویز کے جھگڑوں پر سر پیٹنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان دونوں کا روز کا معمول تھا۔ چھوٹی سی بات پر بحث شروع کرتے تھے جو جھگڑے کی صورت میں اختیار کر جاتی، اور آخر میں دونوں جاؤ نہ کر کے واک آؤٹ کر جاتے۔ اب تو گھر کے لوگوں کو عادت ہو گئی تھی، اور انہوں نے مان لیا تھا کہ ایک میاں میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، اور اگر سما جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اس وقت امانت صاحب کے گھر میں تینوں اقسام کی بہویں تھیں، ایک لڑاکا، دوسری پٹاخہ، اور تیسری بیچاری معصوم سے آپا۔ یہ آنٹی مجھے اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آئس کریم پارلر کی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے صفا نے شاہ زین سے پوچھا۔ انہوں نے خلائی مخلوق پہلی بار دیکھی ہوگی نا، شاہ زین نے مزے سے کہا۔ وہ دونوں شاہ زیب اور مروہ کا پیچھا کرتے اس آئس کریم پارلر میں آئے تھے۔ شاہ زیب اور مروہ ان سے دور ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شٹ اپ، صفا نے کھینچ کر اس کے بازو پر کلچ مارا۔ صحیح طرح بتاؤ، میرا میک اپ تو اوور نہیں لگ رہا؟ نہیں یار، اور ویسے بھی تمہیں میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شاہ زین نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ سچ میں شاہ زین؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ہاں نا، تمہیں میک اپ کی نہیں، پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے، شاہ زین کے کہتے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ یو ایڈیٹ، صفا غرائی۔ خیر میں کیوں تمہاری بکواس پر کڑوں، صفا نے بے نیاز سے کہتے ہوئے موبائل نکالا اور سیلفی لینے لگی۔ ویسے اگر میں یہ تصویریں ناسا والوں کو دے دوں نا تو وہ ہم پر کیس کر دے گے کہ ہمیں اپنے گھر میں غیر قانونی طور پر ایک خلائی مخلوق چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ شاہ زین نے پھر سے اسے چڑھایا تو اس نے بس اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ دوسری طرف شاہ زیب نے مروہ سے کہنا شروع کیا۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ بالکل نہیں، تم کہو، مروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو مروہ، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ مطلب؟ مروہ گڑبڑائی۔ مطلب یہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شاہ زیب نے بولا تو مروہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ 1 منٹ خاموش، دیکھو شاہ زیب اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ شاہ زین نے صفا کو خاموش کروا کر شاہ زیب کی طرف اشارہ کیا۔ کہہ نہیں رہا، بلکہ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہے، صفا نے کہا۔ ہاں لیکن کیا نکال رہا ہے؟ اوہ، یہ تو جولری کیس لگتا ہے، صفا نے شوق لگنے جیسے انداز میں کہا۔ اور وہ ایک انگوٹھی ہے، شاہ زین بھی سخت حیرت زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاہ زین، صفا زور سے چیخی۔ مجھ پر کیوں چیخ رہی ہو؟ شاہ زین نے کان پر ہاتھ رکھے۔ کیونکہ تمہارا لچھا لفنگا لوفر اور کمینہ بھائی میری معصوم بہن پر ڈورے ڈال رہا ہے، صفا پھر سے چلائی۔ بس کرو، میرا بھائی ایسے ہی ڈورے نہیں ڈال رہا، وہ دیکھو تمہاری بہن کو عزت کے ساتھ پروپوز کر رہا ہے، تمہاری بہن بھی بہت بڑی میسنی ہے، دیکھ لو۔ پہن بھی لی اس نے انگوٹھی۔ شاہ زین نے غصے بولتا کھڑا ہو گیا۔ میری بہن کا ذکر عزت سے کرنا، اور تمہارے ہی بےغیرت بھائی نے اسے بھڑکایا ہوگا۔ صفا بھی اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آس پاس کے لوگ گردنیں موڑ موڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مروہ نے اچانک سے کہا۔ شاہ زیب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ زیب نے حیرت سے کہا، پھر اگلے ہی لمحے مروہ کا ہاتھ پکڑا۔ مروہ بھاگو، شاہ زیب نے کہا تو اس نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے، جبکہ باقی دونوں ابھی تک لڑ ہی رہے تھے۔ میرے بھائی کو بےغیرت مت بولو، سمجھی؟ شاہ زین نے اسے انگلی اٹھا کر بند کیا۔ تو اور کیا کہوں، ایسے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ اکیلا نہیں ہے، تمہاری بہن بھی ہے اس کے ساتھ۔ اور ارے وہ دونوں کہاں گئے؟ شاہ زین بولتے بولتے چونکا۔ بھاگ گیا، آئس کریم پارلر میں بیٹھے تمام افراد نے ہم آواز ہو کر کہا۔ چلو ان کے پیچھے، صفا نے کہا، اور دونوں باہر کی جانب بھاگے۔ گھر پہنچ کر دونوں نے اپنے اپنے ہم شکلوں کو ڈھونڈا۔ سب سے پہلے ان کی خوب کلاس لی، وہ دونوں شکل سے معصوم لگنے والے گھنے میسنے سر جھکائے مسکرا کر ان کی صلوتیں سن رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شاہ زین نے شاہ زیب کو اٹھا کر ٹھنڈے پانی کے پول میں پھینک دیا، اور صفا نے مروہ پر تکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 'تم کیا کر رہی ہو؟ شاہ زین نے پوچھا۔ 'میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ 'میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟
صفا کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت گھر کے تمام افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شاہ اور مروہ کی بات طے ہو رہی تھی، لہٰذا چائے بنانے کا کام صفا کے سر پر تھا اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ زور و شور سے گا بھی رہی تھی۔ یا اللہ، لہولہان ہو گئے میرے کان، لیکن اس بے سری کو ذرا رحم نہ آیا مجھ پر۔ لہو ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا ہے میرے دونوں کانوں سے۔ وہاں سے گزرتے شاہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے دہائی دی۔ اچھا ہوگا نا تم بہرے ہو جاؤ، صفا نے جل کر کہا۔ ارے صفا، تمہیں ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا میں نے ابھی تمہاری ہم شکل دیکھی، شاہ نے سلیب پر چڑھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یقیناً تم مروہ کی بات کر رہے ہوگے، صفا نے پوچھا۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور ہم شکل دیکھی تمہاری، بس اس کی آنکھیں کالی تھیں، سیم ٹو سیم تمہارے جیسی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اور ہے، شاہ نے اپنی آواز کو پرجوش بناتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ مجھے بھی دکھاؤ، صفا سے کہا۔ وہ دیکھو، وہ رہی سامنے دیوار پر۔ شاہ نے انگلی سے اشارہ کیا تو صفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں دیوار پر ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے چھپکلی سے ملایا؟ تمہیں تو میں صفا نے اسے مارنے کو بیلن اٹھایا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ صفا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ راستے میں شاہ کو شفا کھیلتی دکھی تو اس نے رک کر اسے گود میں اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھر سے دوڑ لگا دی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نزاکت صاحب نے دونوں کو آگے پیچھے دوڑتے دیکھ کر پوچھا۔ بابا دیکھیں، اس بدتمیز نے مجھے چھپکلی سے ملایا ہے، صفا نے شکایت کی۔ شاہ امانت صاحب نے غصے اسے گھورا۔ نہیں ڈیڈ، میں نے اسے چھپکلی سے نہیں ملایا، بلکہ چھپکلی کو اس سے ملایا ہے اس نے۔ اور پتہ ہے وہ بھی ابھی ایسے ہی احتجاج کر رہی تھی، شاہ مجھے سے بولا۔ تم دونوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہاں کتنی اہم بات چل رہی ہے اور تم دونوں اپنے جھگڑے لے کر بیٹھ جاتے ہو ہر جگہ، شاہ نے ناگواری سے کہا۔ واہ، بول بھی کون رہا ہے، ذرا دیکھو تو، شاہ نے دو بدو جواب دیا۔ بھائی جان، میں ان دونوں کے بچپنے سے بہت تنگ ہوں، نزاکت صاحب نے شکایتی انداز میں امانت صاحب سے کہا۔ صفا تو بچی ہے، لیکن اس شاہ کو تو تھوڑا سا بڑا پن دکھانا چاہیے، امانت صاحب نے حسب توقع اپنی بھتیجی کی سائیڈ لی۔ نہیں بھائی جان، لڑکیوں میں بھی اتنا بچپنا نہیں ہونا چاہیے، کل کو اپنے سسرال جا کر کیا کریں گی، نزاکت صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ صفا نے تو سسرال کے نام پر ہی برا سا منہ بنا لیا۔ ارے تم اس کے سسرال کی فکر نہ کرو، انہوں نے نرمی سے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ میں نے سوچ لیا ہے، شاہ اور مروہ کے نکاح کی تاریخ تو طے کر دیا، لگے ہاتھوں ان دونوں کا بھی نکاح کروا دیتے ہیں۔ اچھا ہے، ساری زندگی بھگتے رہیں گے ایک دوسرے کو، امانت صاحب نے فیصلہ صادر کیا تو دونوں ہی اچھل پڑے۔ واہ، کتنا مزہ آئے گا نا، ایک ہی جیسے دلہا دلہن، شاہ نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ ارے کون سا دلہا، کیسا دلہا ڈیڈ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اس بل بتوڑی ناسا چوڑی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، اس نے امانت صاحب کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں سب کی ہنسی چھوٹی تھی وہی صفا کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ ابلیس کے بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہو، صفا چیخی۔ ڈیڈ دیکھ لے ڈیڈی سے اس طرح بات کرتی ہے، مجھ سے کیا عزت کرے گی میری، شاہ نے کہا۔ ویسے کون سا کوئی اور عزت کر لیتا ہے تمہاری اس گھر میں، شاہ نے پوچھا۔ تو رہنے دے، تیرا حال سب کے سامنے ہے، شاہ منہ بناتے ہوئے آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ زور سے بولتا تو یقیناً اسے زندہ نہیں بچنا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا، تم سب بھائی ایک ہی جیسے ہو، شروع میں انکار کرتے ہو اور بعد میں اسی کو پسند کرتے ہو جس سے بات طے ہوتی ہے، امانت صاحب نے اسے جھڑکا تو سب سے پہلے شاہ نے پہلو بدلا۔ ڈیڈ، میرے بارے میں تو ایسا مت کہیں، میں تو آپ کی پسند پر سر جھکا دیا تھا، شاہ نے شکوہ میں اس لہجے میں کہا۔ بس رہنے دو، اچھے سے پتہ ہے مجھے تمہارے بارے میں بھی سب، نے بیزاری سے کہتے گردن دوبارہ شاہ کی جانب موڑی، جبکہ شاہ کینہ تو اس نظروں سے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسی خبیث کی غداری کا نتیجہ ہے جو ڈیڈ کو اصل بات معلوم ہو گئی تھی۔ شاہ نے اسے خود کو گھورتا دیکھا تو جلدی سے شفا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں تم سے، تمہارے جیسے نمونے کو صفا کے علاوہ کوئی اور لڑکی مل نہیں سکتی، اب بھی اگر انکار کرو گے تو یاد رکھنا، دوبارہ میرے پاس آ کر منتیں بھی کرو گے نا، تب بھی دوبارہ تمہارا رشتہ صفا سے نہیں جوڑوں گا۔ پر ڈیڈ، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا جتنا خوشگوار وقت اس کا صفا کے ساتھ گزرتا تھا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ گزر پائے گا، اور ہمیشہ محبت ضروری تو نہیں ہوتی، دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بولو، امانت صاحب نے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے جلدی سے بولا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ پتہ تھا مجھے، امانت صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کوئی مجھ سے بھی پوچھ لے، صفا نے شدید ناراضگی سے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ دیکھو بیٹا، انکار مت کرنا، کیونکہ تمہاری بچگانہ حرکتیں صرف اسی گھر کے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، اور شاہ ہی ہے جو تمہاری شرارتوں میں تمہارا بھرپور ساتھ دے سکتا ہے، صداقت صاحب نے تھوڑا شرارتی انداز میں کہا۔ اف، لیکن میری ایک شرط ہے، اس ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری کیا شرط ہے، شاہ نے ناگواری سے کہا۔ کتنے بے شرم دلہا دلہن ہونا تم دونوں، اپنی شادی کی بات خود ہی طے کر رہے ہو، روحا نے دونوں پر چوٹ کی۔ بتاؤ بیٹا، کیا شرط ہے تمہاری، امانت صاحب نے شفقت سے پوچھا۔
بڑے بابا اس سے کہہ دے کہ آج کے بعد مجھے کبھی کسی اوٹ پٹانگ چیزوں سے نہیں ملائے گا اور نہ ہی میرا نام بگاڑے گا. آج کے بعد شاہزین ایسا ہرگز نہیں کرے گا. امانت صاحب نے اسے یقین دلایا. باقی سب ان دونوں کی بچکانہ باتوں پر مسکرا رہے تھے. میں بگاڑوں گا؟ شاہزین نے ڈھٹائی سے کہا. اس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جیسا ہوں ویسا ہی برداشت کرے گی. اس نے روب جماتے ہوئے کہا. اس سے پہلے کہ امانت صاحب اسے ڈانٹے صفا نے اپنی جوتی اتاری اور بولی, پھر مجھے بھی ایسے ہی برداشت کرو. صفا نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی جبکہ شاہزین بھاگ نکلا تھا. پیچھے باقی سب نے زور کا قہقہ لگایا. یہ دونوں خود ہی سدھر جائیں گے ساتھ رہتے رہتے. امانت صاحب نے ہنستے ہوئے کہا. یہاں میری بات ہو رہی تھی. شاید شاہ زیب کو نے سب کو یاد دلایا. تمہارا کیا کام ہے یہاں پر؟ چلو جاؤ یہاں سے. صداقت صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا. چاچو, اس نے احتجاج کیا. کیا چاچو, چلو جاؤ ادھر سے. امانت صاحب نے بھی اسے ڈانٹا تو وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا. ٹھہرو تم, ابھی بتاتی ہوں تمہیں, صفا نے شاہزین کے پیچھے لون میں آتے ہوئے کہا. بس بہت ہو گیا. شاہزین چیخا اور رک گیا. پھر گھٹنے کے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا. اتنی دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں, اب نہیں سنوں گا. وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا. غصے سے بولا. صفا ساکت ہو گئی اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی. جو جی میں آ رہا ہے بولتی ہی جا رہی ہو, کسی کا بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں, کوئی تمیز ہے کہ نہیں؟ شاہزین تقریباً چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا. کیا ہو گیا بہن, کام ڈاؤن. لون میں آتے شاہ زیب نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. کیا کام ڈاؤن؟ اتنی دیر سے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. شاہزین نے غصے کا اور صفا کو دیکھا. وہ خاموش کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی. شاہزین کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا. سوری, شاہزین نے جلدی سے معذرت کری. پھر سے غصہ کرو, صفا نے فرمائشی لہجے میں کہا تو ان دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. کیا؟ ارے پھر سے غصہ کرو, مجھے دیکھنا ہے, اس نے جلدی سے کہا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شاہزین نے غصے سے پوچھا. اوہ شاہزین, تم غصے میں کتنے کیوٹ لگتے ہو, صفا نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے دونوں گال کھینچے تو وہ دم بخود رہ گیا جبکہ شاہ زیب نے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا. قسم سے پہلی بار کسی کو غصے میں اتنا پیارا لگتے ہوئے دیکھا ہے, صفا نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی. شاہزین ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا. وہ چلی گئی ہے, شاہ زیب نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا. او بھائی, ہوش میں آ جا. شاہ زیب نے اس کے گال تھپ تھپائے. شاہزین اٹھو. شاہ زیب نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. لیکن شاہزین صاحب کو تو اس وقت شوق لگا تھا اور اتنی آسانی سے اس نے نہیں اٹھنا تھا. یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا, اس کے گراؤنڈ فلور پر امانت صاحب اپنے بیٹے شاہزل کی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. درمیان والے فلور پر شاہویز اور شاہ میر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں. چند ماہ قبل صداقت صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور سب سے اوپر والے فلور پر نزاکت صاحب اور ان کی بیٹیاں اور دونوں جڑواں شیطان رہائش پذیر ہیں. ان کا نام ہے خان ولا. یہاں کل ملا کر پتہ نہیں کتنے افراد رہتے ہیں. یہ جو کچن میں بہت سارے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروا رہی ہے نا, یہ ہے ان تمام بچوں کی بڑی امی سوہا. نہایت ہی دھیمے مزاج کی ہیں, اس لیے اس گھر کے تمام بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں. اس کے خود کے 2 بیٹے ہیں اور یہ جو استری سٹینڈ کے پاس کھڑی دھڑا دھڑ 10-15 یونیفارم استری کر رہی ہیں, یہ ہیں اس گھر کے تمام بچوں کی ماما ڈاکٹر شانزے. صبح یہ ہسپتال جاتی ہیں اور شام تک گھر واپس آنے کے بعد اپنے دونوں جیٹھانیوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں. کام کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی فل سپیڈ میں چلتی ہے. یہ دن بھر کی رداد امانت صاحب کو صرف 15 منٹ میں سنا دیتی ہیں. امانت صاحب کو اپنی یہ بہو بہت پیاری ہے. اس کا ایک عدد معصوم سا بیٹا ہے جو بالکل اپنے شریف باپ پر گیا ہے اور ایک عدد معصوم سی بیٹی ہے شفا جو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے. 24 میں سے 12 گھنٹے یہ اپنی توتلی زبان سے کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے. اور یہ جو کچن میں سبزیاں کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ ہے روحا. اس کے 3 بیٹے ہیں, بیٹی کوئی نہیں ہے. یوں تو یہ بہت ہی اچھی ہے لیکن جہاں اس کی نظر اپنے شوہر نامدار پر پڑتی ہے, اس کا غصہ سوانحے پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو روحا کو تل میں لانے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ اس گھر کے بچوں کی چھوٹی امی ہیں. صفا اور مروہ کے حال ہی میں شادیاں ہوئی ہیں. زندگی کوئی انڈین فلم نہیں ہے جہاں انٹرول سے پہلے یادداشت چلی گئی اور انٹرول کے بعد واپس بھی آ گئی. ہے حقیقی زندگی ہے. صفا کی یادداشت آج تک واپس نہ آ سکی اور نہ ہی وہ یہ جان پائی کہ اسے کن لوگوں نے اغوا کیا تھا. زندگی میں ہر بات جاننا ضروری نہیں ہوتا. صفا کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے. اسے امید ہے کہ جب اسے سب یاد آئے گا تو مجرموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچ جائے گی, اور اگر نہ بھی آیا تو اسے پرواہ نہیں, وہ اپنی زندگی میں خوش ہے. اور یہ ہے ان کی جڑواں بہن مروہ. یہ آج بھی ویسی ہیں, چھوئی موئی جیسی, معصوم سی, ڈرپوک سی, من موہنی سی.
اب آتے ہیں امانت صاحب کے ولی عہد کی طرف۔ اس کا نام ہے شاہ میر۔ یہ اس گھر کے بچوں کے بڑے بابا ہیں۔ تمام بچوں کی پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ بھگتانا اس کا کام ہے۔ اگر گھر کا کوئی بچہ بدتمیزی یا شرارت کرتا ہے تو اس کے اماں ابا اسے شاہ میر کے پاس لے آتے ہیں اور پھر وہ ان کے اچھے سے کلاس لیتا ہے۔ سبھی لڑکے اس سے ڈرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی بیگم سہا کو بیوقوف بنانا نہیں چھوڑا ہے۔ بس شفا ہی تھی جسے وہ نہیں ڈانٹتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے شاویز۔ اسے بڑی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بیٹی ہوتی، لیکن اللہ نے اسے تینوں ہی بیٹے دیے تھے اور تینوں ہی الحمدللہ اپنے جڑواں چاچا کے شاگرد تھے، لہٰذا وہ شفا کو ہی اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ آس پڑوس کے جاننے والے بھی اکثر یہی سمجھتے کہ شاید شفا اس کی بیٹی ہے۔ شاہزل اور اس کا اسی بات پر جھگڑا رہتا تھا کہ تمام بچوں کے چھوٹے بابا ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر شاہزل، اس نے اپنی محنت اور امانت صاحب کی دعاؤں سے ہسپتال کھول لیا تھا جس کا نام ہے شاہ ہیلتھ کیئر سینٹر۔ یہ اور اس کی بیوی اب وہیں جاب کرتے ہیں۔ اسے اپنے بھائیوں سے صرف ایک ہی شکایت ہے، کوئی اس بیچارے کو اس کی بیٹی سے کھیلنے ہی نہیں دیتا۔ جب بھی اسے گود میں اٹھاتا ہے کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کر لے جاتا، اور یہ صاحب بیٹھ کر منہ بسور کے بس شفا بھی